اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں جو ہم لوگوں نے سورہ پڑھا تھا، سورہ اعلیٰ، اس کی آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج بھی ہم نیا سورہ پڑھیں گے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ غاشیہ۔ سورہ غاشیہ مکی سورہ ہے، اس میں 26 آیت ہے۔ تو آج اس ایپیسوڈ میں پورا سورہ تو مکمل نہیں ہو پائے گا، مگر کوشش کریں گے کہ 13 آیت تک ہم اس ایپیسوڈ میں پڑھ سکیں۔ تو چلیے اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں سورہ غاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا لام زبر حل، الف زبر آ، تا کھڑا زبر تا، اتا کیف زبر کا، اتا کا، حل اتا کا۔ ہا زبر ہا، دال یا زیر دی، حدی، تا لام پیر ثل، حدیثل، حدیثل، حل اتا کا حدیثل۔ غین الف زبر غا، شین دیشی، غاشی، یا ہا زبر یح، غاشیہ۔ جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ میں نے وقف کیا ہے تو گول تا کو میں نے ہاں میں چینج کر دیا۔ جب بھی گول تا آئے اور آیت کو اسٹاپ کرنا چاہے تو وہاں پہ جو گول تا ہوتا ہے وہ اس کی دونوں جو ڈاٹ ہوتے ہیں، نقطے ہوتے ہیں، اسے ہم نہیں پڑھیں گے، وہ ہاں میں بدل جاتا ہے۔ غاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ ہماری جو سیکنڈ آیت ہے، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہن، ادغام کا قانون آ گیا ہے، وجوہن، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یوما ای، دال دو زیر زن، یوما ازن، وجوہن، یوما ازن، خا الف زبر خو، شین زیر شی، خاشی، عین ہا زبر اح، خاشعہ، وجوہن یومئذ خاشعہ۔ ہماری جو تیسری آیت ہے، عین الف زبر آ، میم زیر می، عامی، لام زبر لا، عاملہ، تا نون دو پیش تن، عاملتن، نون الف زبر نا، صاد زیر سی، ناسی، با ہا زبر بہ، ناصبہ، عاملتن، ناصبہ۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقف کے اوپر لام الف آ رہا ہے، ہم چاہے تو اسے کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں، مگر بچوں کے لیے ہر آیت پر میں اسٹاپ کر رہی ہوں تاکہ بچے گول تا کی ادائیگی اچھے سے کر سکے۔ عاملتن، ناصبہ۔ ہماری جو 4 آیت ہے، تا سوا زبر توس، لام کھڑا زبر لا، تسلا، نون الف زبر نا، رو دو زبر رن، نارن، ہا الف زبر ہا، میم زیر می، حامی، یا ہا زبر یا، حامیہ، تسلا نارن حامیہ۔ ہماری جو 5th والی آیت ہے، تا سین پیش تس، قوف کھڑا زبر کو، تس کو، میم نون زیر من، تس کو من، عین یا زبر ای، نون دو زیر نن، عین نن، تس کو من عین، الف کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا ہا زبر یا، آنیہ، تس کا من عین آنیہ۔ ہماری جو 6 آیت ہے، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، لیسا لہم، تو زبر تو، عین الف زبر آ، تو آ، میم دو پیش من، تو آمن، الف لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، لیسا لہم تو آمن، الا، میم نون زیر من، لیسا لہم تو آمن، الا من، زود زبر زو، رو یا عین زیر ری، زری، لیسا لہم تو آمن، الا
من ذری. لام الف زبر لا، یا سین پیش یس، لا یس، میم زیر می، لا یسمی، نون پیش نو، لا یسمینو. واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، لا یسمنو ولا، یا غین پیش یگ، نون یا زنی، یغنی، لا یسمنو ولا یغنی، میم نون زیر من، جیم واو عین پیش جو، من جو، لا یسمنو ولا یغنی من جو. واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہن، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوما، حمزہ زیر ای، یوم ای، دال نون دو زیر زن، یوم ازن، وجوہن یوم ازن، نون الف زبر نا، عین زیر ای، نا ای، میم ہا زبر مہ، نا ایمہ، وجوہن یوم ازن نائمہ. ہماری جو 9th والی آیت ہے، لام زیر لی، سین عین زبر سا، لی سا، یا زیر ای، لی سا ای، ہا الف زبر ہا، لی سا ای ہا، رو الف زبر رو، زوا زیر زی، رو زی، یا ہا زبر یا، رو زیہ، لی سا ای ہا روزیہ. فا یا زیر فی، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جنہ، تا دو زیر تن، جنتن، فی جنتن، عین الف زبر آ، لام زیر لی، آلی، یا ہا زبر یا، عالیہ، فی جنتن عالیہ. لام الف زبر لا، تا سین زبر تس، لا تس، میم زبر ما، لا تسمع، عین پیش او، لا تسمعو. فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، لا تسمعو فیہا، لام الف زبر لا، غین زیر گی، لاغی، یا ہا زبر یا، لاغیہ، لا تسمعو فیہا لاغیہ. فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، عین یا زبر آئی، نون دو پیش نن، عینن، فیہا عینن، جیم الف زبر جا، رو زیر ری، جاری، یا ہا زبر یا، جاریہ، فیہا عینن جاریہ. ہماری جو آخری آیت ہے اس سورے کی 13 آیت، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا، سین پیش سو، رو پیش رو، سرو، رو میم دو پیش رم، سرورم، فیہا سرورم، میم رو زبر مر، فا واپش فو، مرفو، عین ہا زبر آ، مرفوعہ، فیہا سررم مرفوعہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے 1 سے لے کے 13 آیت تک کو پڑھا ہے. اس میں ٹوٹل 26 آیت ہے، مگر آج میں 13 آیت تک ہی پڑھوں گی. اب اسے ایک ساتھ پھر سے پڑھوں تاکہ بچے بہت اچھے سے اس آیت کو بھی پڑھ سکیں. تو ہماری جب سب سے پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. یہاں پہ یومئذ، یہاں پہ میں نے گنہ نہیں کیا ہے کیونکہ اظہار کا قانون آ گیا ہے، اس لیے زیادہ میں سے لمبا نہیں کر رہی، گنہ نہیں کر رہی. وجوہ یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلا نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے 1 سے لے کے 13 تک اس آیت کو پڑھا ہے، اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی بہت اچھے سے قرآن مجید کی پریکٹس کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی بہت زیادہ اسے پڑھائیں گے اور جتنا ہو سکے اس آیت کی پریکٹس آپ کریں گے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں۔ بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ مسلسل مجلسوں میں جا رہے ہوں گے اور فرش ازاں سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ چونکہ ہم جانتے ہیں یہ وہ دن ہے جب ہم واقعہ کربلا سے کافی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے سیگمنٹ میں بھی ہم جو سٹوری لے آئے ہیں یہ واقعہ کربلا سے جڑی ہوئی ہے، یا میں یہ کہوں کہ کربلا رونما ہونے کے کچھ دن پہلے کی ایک ایسی سٹوری، ایک ایسی کہانی جو ہم تمام کے لیے بہت ہی اچھا لیسن لے آتی ہے۔ بچوں، کربلا ہمارے لیے ایک مکتب ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک درسگاہ ہے، ایک ایسی درسگاہ جو کافی ہے ہماری زندگی کو بہترین بنانے کے لیے، زندگی جینے کا سلیقہ سیکھنے کے لیے۔ آج کی جو ہماری سٹوری ہے یہ جناب حر علیہ السلام سے متعلق ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو کربلا کے لیے روانہ ہوئے تھے مدینہ سے۔ اس کے بعد وہ مکہ پہنچے اور مکہ کے بعد ان کا سفر جاری رہا۔ کوفے سے کافی لوگوں نے انہیں خط لکھا تھا اور انہیں بلایا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ مولا کی بیعت کریں گے۔ اب مولا ایک مقام سے دوسرے مقام سفر کرتے جاتے، اور جب کربلا نزدیک تھا تو کوفے کے کچھ مقام پہلے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو جناب حر نے روک دیا، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آرڈر ہے، مجھے کہا گیا ہے کہ میں اس مقام کے آگے آپ کو جانے نہ دوں۔ اب جناب حر اس طرح امام حسین کا راستہ روکتے ہیں اور ان کی کچھ گفتگو ہوتی ہے جو ہم اکثر مجلسوں میں سنتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب حر کا قافلہ جو کہ دشمن کی طرف سے ہے، جو مولا جانتے ہیں کہ آگے جا کر ان پر پانی روک دیا جائے گا، ان کے بچے پیاسے رہ جائیں گے، جناب علی اصغر علیہ السلام جو کہ صرف 6 مہینے کے ہیں انہیں شہید کیا جائے گا، انہیں ایک بوند پانی تک نہیں دیا جائے گا، یہ وہی قافلہ ہے جو اب ان کا راستہ روکتا ہے۔ لیکن مولا یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قافلہ بہت پیاسا ہے، دشمن کا قافلہ پیاسا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام پھر کیا کرتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام سے اور جناب علی اکبر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنا بھی پانی ہے وہ پانی انہیں دے دیا جائے، انہیں سیراب کر دیا جائے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ جو جانور ہیں، ان کے جو گھوڑے ہیں انہیں بھی سیراب کر دیا جائے، چونکہ ہمارا اسلام، ہماری تربیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہمارے سامنے دشمن بھی پیاسا آ جائے نا تو ہم اسے پیاسا نہیں رہنے دیتے ہیں، ہم انہیں سیراب کر دیتے ہیں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کے قافلے کو سیراب کر دیا، اپنا پانی انہیں دے دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آگے جا کر یہی دشمن ان کے بچوں کو پانی کے لیے ترسائیں گے۔ پیارے بچوں، مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس واقعے سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہمارے سامنے اگر ہمارا کوئی دشمن آ جائے یا ہمارا کوئی ایسا دوست آ جائے جو ہم سے جھگڑا کرتا ہو، جو ہم سے بات نہیں کرتا، یا جس نے ہمیں کچھ کہہ دیا ہو، ٹھیک ہے، اور اگر اسے پیاس لگی ہو، ہمارے پاس تھوڑا پانی ہوتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود پی جاتے ہیں، ہم پھر کسی کو دیتے نہیں ہیں۔ اچھا، دشمن کی بات تو چھوڑ دی جائے، ہم جب اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی باہر جاتے ہیں، گارڈن میں جاتے ہیں، کھیلتے ہیں، رننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت تھک جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم بوٹل دیکھتے ہیں تھوڑا سا پانی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پی جاتے ہیں۔ کیا سوچ کے پی جاتے ہیں؟ اب میرا بھائی آگے بھی پانی مانگے گا، پھر وہ پی جائے گا تو میں پیاسی رہ جاؤں گی، تو ہم پہلے ہی پی لیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہمیں یہاں سکھاتے ہیں، کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ اگر دشمن کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے،
آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے تو آپ کو وہ چیز اسے دینی ہے, آپ اسے اذیت نہیں دیں گے. تو اگر آپ اسکول میں بھی جاتے ہیں, صرف بات پانی کی نہیں ہے بچوں, کبھی آپ کا کوئی دوست ہے جو ٹفن باکس گھر پر بھول گیا ہے, کسی کے پاس پینسل نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کا کوئی دوست ہے یا کوئی ایسا بھی ہے جو آپ سے بات نہیں کرتا لیکن بیمار ہے, بہت دنوں بعد اسکول آیا ہے, اس کی بکس کمپلیٹ نہیں ہے, تو آپ کو امام حسین علیہ السلام کی بتائی ہوئی ٹیچنگ کو یاد رکھنا ہے اور ان کی مدد کرنا ہے. اور جب آپ ایسا کریں گے نا تو آپ سچے حسینی بن جائیں گے. اور ہم تمام تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم مولا کے عزادار بنیں, ایک سچے حسینی بنیں. ٹھیک ہے, اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کر آئی ہیں. پیارے بچوں السلام علیکم. ہم بات کر رہے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی لائف ہسٹری کے بارے میں. ہم نے آپ کو پچھلی بار ان کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مناظرہ بتایا تھا, جو آدمی بہت زیادہ میڈیسن اور سائنس کے بارے میں باتیں کر رہا تھا, پھر امام نے کس طرح اسے ایسے سوالوں میں الجھا دیا تھا کہ اسے یہ احساس ہوا کہ میں تو کچھ جانتا ہی نہیں ہوں ابھی خلقت کے بارے میں. اب بڑھتے ہیں آگے. بچوں آج کل ہم کئی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں نا کہ کوئی 10 سال کا بچہ ہے جس نے بہت اچھی انوینشن کی ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کوئی 7 سال کا ہے جس نے کچھ انوویٹ کیا ہے, کسی 5 سال کے بچے کی ویڈیو آتی ہے کہ اس کو جغرافی پوری آتی ہے, اس کو سارے اسٹیٹس کے نام پتہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس ایج میں ڈبیٹ کرنا سٹارٹ کیا تھا؟ ایسے سارے بچوں کے ویڈیوز دیکھ کے ہم کتنا خوش ہو جاتے ہیں نا کہ کتنے انٹیلیجنٹ بچے, ان کا آئی کیو کتنا ہائی ہے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اپنی لائف کا پہلا ڈبیٹ تھا, آپ اسے ڈبیٹ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ امام نے اسے ایک ہی سوال میں ہرا دیا تھا, بٹ وہ اس وقت جو ان کی ایج تھی وہ تھی 3 سال. آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو یہ والا واقعہ بتاتی ہوں. اصل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے الگ الگ ویوز چلے ہوئے تھے. جیسے آج ہم نہیں سنتے ایتھیزم چلا ہوا ہے, یا پھر کئی لوگ ہوتے ہیں جو بہت سارے فلاسفیکل ویوز لاتے ہیں, ریلیجیس میں اپنے الگ الگ ویوز لے کر آتے ہیں. تو اسی طرح یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ امام صادق علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے. تو اسی طرح سے ایک ایتھیزم کا ویو اس وقت بہت زیادہ طول پکڑ رہا تھا. بہت سارے لوگ تھے جو ایتھیزم اپنا رہے تھے. ایتھیزم یعنی کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, نہ کرسچن کے ہیں, نہ ہندوؤں کے ہیں, نہ مسلمان کے. دیر از نو گاڈ آف اینی فارم. یہ ایتھیزم کا بیسک ویو ہے. لیکن پھر جب یہ بات پہنچی وہاں کے بادشاہ تک تو اسے لگا کہ یہ آدمی تو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے اور لوگ اس کے باتوں میں آ بھی جا رہے ہیں, اب میں کیسے اس ویو کو ڈیفائی کروں, کیسے ڈیفینڈ کروں. تب اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو بلوایا کہ آپ آئیے اور آپ آ کر ان لوگوں سے, اس شخص سے خاص کر بحث کریے اور اس کو آپ ہرائیے. امام باقر علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت ہی چھوٹی سی چیزیں سے مجھے آنے کی کیا ضرورت ہے, میرا 3 سال کا بچہ ہے وہی اسے ہرا دے گا. جب یہ بات اس ایتھیسٹ کو پتہ چلی کہ ایک 3 سال کا بچہ اس سے ڈبیٹ کرنے کے لیے آنے والا ہے, تب اسے بہت انسلٹ فیل ہوا, بہت امبیرسمنٹ لگا کہ میں اتنا بڑا ایتھیسٹ ہوں, میرے آگے ہر کوئی ہار جا رہا ہے اور یہ اپنے امام آنے کے بجائے اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں. اسے بہت برا لگا. لیکن سب نے اسے سمجھایا کہ دیکھو یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ اہل بیت کے گھر کا بچہ ہے, اور اگر تم اس بچے کو ہرا لیتے ہو تب پھر تم, ان کے جو والد ہیں وہ آئیں گے, پھر تم ان سے بحث کر لینا. تو یہ سب سن کے اس نے اگری کر لیا. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں بچوں ڈبیٹ میں نا کچھ رولز طے کیے جاتے ہیں کہ جب ہم ڈبیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ رولز ہوتے ہیں. جیسے کہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم پرسنل اٹیکس نہیں کریں گے, یعنی ہم پرسنلی آپ کو کچھ نہیں بولیں گے. پھر ہم جو سوال آپ سے پوچھیں گے وہ سوال کیسے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ ان سوالوں کو مائنڈ نہیں کریں گے. اس طرح سے کچھ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں. تو جب یہ رولز وغیرہ طے ہو گئے تو امام نے سب سے پہلا اس شخص سے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے. ابھی ڈیبیٹ شروع بھی نہیں ہوا ہے. امام نے کہا تمہارا نام کیا ہے. وہ شخص نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اور وہ وہاں سے خاموشی سے چلا گیا. سارے لوگ, سارا دربار جو ایک ڈیبیٹ سننے کے موڈ میں تھا اور انہیں جاننا تھا کہ کیا ہوگا, کس طرح امام اسے مات دیں گے, لیکن وہ چلا گیا اور ڈیبیٹ وہیں ختم ہو گئی اور وہ پلٹ کے آیا بھی نہیں. پھر لوگ امام کی طرف مڑے کہ امام یہ کیا ہوا, یہ کیوں نام پوچھتے ہی چلا گیا اور کیوں اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو امام نے کہا کیونکہ یہ جیسے ہی اپنا نام بتاتا یہ ہار جاتا. لوگوں نے پوچھا کیا نام تھا اس کا. امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کا نام تھا عبداللہ.
آپ جانتے ہیں بچوں عبداللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. یعنی ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا نام ہی ہماری پہچان ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں واٹس دیر ان اے نیم، اور نام میں کیا رکھا ہے؟ نام میں سب کچھ رکھا ہے. نام ہماری پہچان ہے. ویسے ہی کیا آپ جانتے ہیں بچوں جس طرح سے اس شخص کا نام عبداللہ تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی ابو عبداللہ کہا جاتا ہے. یعنی ہم تیسرے امام کے بارے میں سنتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ٹائٹل تھا ابا عبداللہ. ہم جب زیارت پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ابا عبداللہ ہی ہیں. ان کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کا نام عبداللہ تھا. بچوں آج کے ہمارے ٹاپک میں اتنا ہی. امام جعفر صادق علیہ السلام کے اور انٹرسٹنگ واقعات لے کر ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ ملک کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ ملک قرآن کا 67 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا. اس سورہ میں ٹوٹل 30 آیتیں ہیں اور ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 24 تک پچھلے کچھ ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھے کہ اس سورہ کا پورا مفہوم کیا ہے. تو جو آیتیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کی ہے ان سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے اور اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے اور روز قیامت یعنی ججمنٹ ڈے پہ بھروسہ نہیں کرتے. تو ان آیتوں کے ذریعے اور رسول اللہ کے ذریعے کی جو اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں ان کے تھرو ہمیں بتایا ہے کہ ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 25 سے لے کے 30 تک ڈسکس کریں گے. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 25. وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا. تو اس آیت میں وہ لوگ سے مراد ہے وہ لوگ کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے. اور جب رسول اللہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ آخرت ہوگی، ججمنٹ ڈے ہوگا، تو وہ لوگ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا. آیت نمبر 26. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ سے مراد یہاں پہ رسول اللہ کی ہے، آپ کہہ دیجئے کہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. تو اس آیت میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو صرف آپ کو آگاہ کرنے والا ہوں، یعنی میں آپ کو صرف الرٹ کروں گا اور تمام علم اللہ کے پاس ہے. آیت نمبر 27. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنْتُم بِهِ تَدَّعُونَ. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے پھر جب اس قیامت کے عذاب کو قریب دیکھیں گے تو کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کے تم خواستگار تھے. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب روز قیامت نزدیک ہوگی، جب لوگ عذاب کو دیکھیں گے تب انہیں ریئلائز ہوگا کہ وہ جو مانتے نہیں تھے وہ سچ ہے، یعنی روز قیامت ایگزسٹ کرتی ہے. اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تب وہ ڈر جائیں گے اور وہ اگری کریں گے کہ ہاں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. آیت نمبر 28. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمْنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا تم پر رحم کرے تو ان کا دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہے. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے رسول اللہ سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا اللہ ان لوگوں کو عذاب دے گا کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کو عذاب دے گا کہ جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. آیت نمبر 29. قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہہ دیجئے کہ وہی خدائے رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے. آیت نمبر 30. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تمہارے لیے چشمے کا پانی بہا کر کون لائے گا.
تو لاسٹ آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس زمین کا سارا پانی اگر زمین ایبزارب کر لے تو تمہارے لیے پانی کون لائے گا؟ تو اس سورہ کے ذریعے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے بار بار یاد دلایا ہے کہ آخرت ایگزسٹ کرتی ہے، ڈے آف ججمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جو عمل انجام دیتے ہیں وہ اس حساب سے انجام دیں۔ اور سیکنڈ چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب اللہ ہمیں وارن کر رہا ہے تو ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں تو ہم آخرت میں بہت آرام میں اور خوش ہوں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور